بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پر خوش آمدید۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سردیوں کے دن تھے۔ بالا موچی درخت کے نیچے اپنی چھوٹی سی دکان میں جوتوں کی مرمت کر رہا تھا۔ اس کی دکان بغیر چھت اور دیواروں کے ایک ٹنڈ منڈ درخت کے نیچے گاؤں کے بالکل بیچوں بیچ ایک صاف ستھرے میدان میں تھی، اور اس دکان کا کل اثاثہ لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ جب بالا کام ختم کر لیتا تھا تو اپنی ساری چیزیں اس صندوق میں بند کر کے اس کی کنڈی لگا دیا کرتا تھا، اور یوں دکان بند ہو جایا کرتی تھی۔ دوپہر کا وقت ہو گیا تھا اور سر پر سورج چمک رہا تھا، مگر بالا پھر بھی سردی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اون کی بنی ہوئی پرانی سی شال کو اپنے جسم کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے باوجود اس کے ہاتھ پاؤں سردی سے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ گاؤں کا واحد موچی تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اپنے پھٹے پرانے جوتوں کی مرمت اس سے ہی کرواتے تھے، اس لیے اس کو خالی بیٹھنے کی ذرا بھی فرصت نہ ملتی تھی، اور وہ صبح سے شام تک اپنے کام میں ہی لگا رہتا۔ بالا تھا تو بہت غریب، مگر اس میں لالچ نام کی کوئی بات نہ تھی۔ اسے علم تھا کہ گاؤں کے لوگوں کی آمدنی زیادہ نہیں ہوتی، اور وہ بڑی مشکل سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ بالا گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح ہی ان پڑھ تھا، مگر اس کو گاؤں والوں کی غربت کا احساس تھا، اس لیے وہ ان سے جوتوں کی مرمت کے زیادہ پیسے نہ لیتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو جوتوں کی مرمت کے بدلے رقم ہی ملتی ہو۔ گاؤں کے کچھ لوگ تو اس خدمت کے عوض اسے مرغی، انڈے، گندم، سبزیاں اور گڑ وغیرہ بھی دے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے گاؤں کے ایک آدمی کے 2 بچوں کے نئے جوتے بنائے تھے، تو اس آدمی نے ان جوتوں کے بدلے اسے ایک بکری دے دی۔ اس بکری کی وجہ سے بالے اور اس کے گھر والوں کو دودھ کی آسانی ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ گاؤں میں رہتا تھا۔ گھر چلانے کے لیے اسے سخت محنت کرنا پڑتی۔ اس کی بیوی ایک بہت اچھی اور محنتی عورت تھی۔ وہ جوتوں میں کام آنے والا چمڑا رنگنے میں بالے کا ہاتھ بٹاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کے ذمہ داروں کے کھیتوں میں بھی کام کیا کرتی تھی، جس سے اسے کچھ رقم مل جایا کرتی تھی۔ دونوں کی اس جدوجہد کے نتیجے میں گھر کی گاڑی چلتی جا رہی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں ابھی چھوٹی تھیں اور گاؤں کے کچے مدرسے میں پڑھتی تھیں۔ دونوں میاں بیوی ان کو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ بالا ان سے کہتا تھا کہ بس وہ پڑھتی لکھتی رہیں۔ اس کے باوجود دونوں لڑکیاں گھر کے مختلف چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے بالا کی بیوی کو بڑی آسانی ہو جاتی۔ بالا کے گھر کی ایک مدت سے مرمت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے گھر میں 3 کمرے تھے اور ان کی چھتیں پوسیدہ ہو چکی تھیں۔ بارش ہوتی تھی تو پانی کمروں میں ٹپکنے لگتا۔ بالا یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا کہ اگر سردیوں میں بارشیں شروع ہو گئیں تو کیا ہوگا۔ اس نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے تھے تاکہ بارشوں کے ہونے سے پہلے ہی گھر کی چھتوں کی مرمت کروائے، مگر ابھی اس کے پاس بہت تھوڑے ہی پیسے جمع ہوئے تھے۔ وہ اس مقصد کے لیے اپنے سورج غروب ہونے تک کام میں لگا رہتا تاکہ کچھ فاضل رقم حاصل ہو جائے جو چھتوں کی مرمت میں کام آ سکے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کی بیوی اس کا کھانا لے کر آ گئی۔ وہ اپنے ساتھ ٹین کا ایک بہت بڑا ڈبہ بھی لائی تھی، جس میں اس نے لکڑیوں کی آگ جلا رکھی تھی۔ بالا بیوی کو اور کھانے اور آگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بالی، خوش رہ، تو نے تو کمال کر دیا۔ تجھے کیسے پتا چلا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے؟ بالی اپنی تعریف سن کر شرما گئی۔ خوش ہو کر بڑے پیار سے بولی، بالے، جیسی سردی یہاں ہے ویسی ہی سردی گھر پر ہے۔ میں نے سوچا کہ تو سردی میں کام کر رہا ہوگا، اس لیے میں ڈبے میں آگ جلا کر لے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس کی بیوی نے کھانا کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور بولی، بالے تو کھانا کھا، میں گھر جاتی ہوں۔ دونوں بچیاں مدرسے سے واپس آنے والی ہوں گی، انہیں بھی کھانا دینا ہے۔ بالے نے کہا، ٹھیک ہے تو جا، مگر
बाली, ये सुन ले कि तू मेरी खातिर बहुत तकलीफें उठाती है। मुझे तो इसका अफसोस होता है कि मैं तुझे कोई सुख न दे सका। बस तू देखती रह, जैसे ही घर की छतों की मुरम्मत हो जाती है मैं फिर पैसे जमा करूंगा और इनसे तेरे लिए सोने की बालियां और हाथ के कड़े बनवाऊंगा। इसकी बीवी बोली, तू हमारे लिए ही तो सुबह शाम काम करता है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं बहुत सुख से हूँ। हमारी बच्चियां पढ़ लिख रही हैं। मुझे ना बालियां चाहिए ना कड़े। अब तो ओढ़ने पहनने की बारी हमारी बच्चियों की है। बाला सर हिलाकर झुक के खाना खाने लगा। इसकी बीवी उठकर चली गई। बाला जल्दी खाने से फारिग हो चुका था और दोबारा काम में लग गया। ज्यादा देर न गुजरी थी कि इसको दूर से बुखादर आता दिखाई दिया। वो बाले के करीब ही एक घर में रहता था और ईंटों के एक बट्टे पर मजदूरी करता था। इसके हाथ में एक थैला था। करीब आकर इसने वो थैला बाले के लकड़ी के संदूर पर रख दिया और खुद जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। बाले ने वो जूता जिसकी वो मुरम्मत कर रहा था एक तरफ रखा और बोला, बुखादर भाई, कैसे आना हुआ? बुखादर ने धीरे से कहा, परसों दूसरे गांव से लड़के वाले शादी के लिए मेरी बड़ी लड़की को देखने आ रहे हैं, इसलिए जूते मुरम्मत करवाने के लिए लाया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो इन फटे हुए जूतों में इनके सामने जाते हुए शर्म आएगी। इसने अपना पांव आगे कर कहा। बाले ने देखा तो इसने जो जूते पहने हुए थे वो इंतहाई बदनुमा और खस्ता थे। बाले ने खामोशी से वो थैला उठाया जिसमें बुखादर मुरम्मत करवाने के लिए जूता लाया था। ये जूते भी नहायत खस्ता हाल थे। ऊपर का चमड़ा पुराना हो गया था मगर फटा नहीं था। इसने इन्हें पलट कर देखा तो दोनों जूतों के तले फटे हुए थे। बाले की तजर्बागार उंगलियों ने जूतों के चमड़ों को छू कर देखा कि वो हिरन की खाल के बने हुए थे, जो नहायत नरम, मजबूत और हल्की होती है। दूसरी बात जो बाले ने महसूस की वो ये थी कि हिरन की खाल के बने हुए जूते अगरचा हल्के फुल्के होते हैं मगर ये जूते इसे कुछ ज्यादा ही वजनी लगे। इसने इस बात पर कोई ध्यान न दिया। जब बुखादर ने जूतों में बाले का इन्हनाक देखा तो वो परेशान हो गया। इसको ये डर था कि इतने खराब जूते देखकर बाला इनकी मुरम्मत से इनकार न कर दे, इसलिए बड़ी लजाजत से बोला, बाले, जूते बहुत पुराने हैं। इनको मैंने घर में बड़े पुराने सामान में से निकाला है। ये जूते मेरे दादा के थे और किसी जमाने में बहुत अच्छी हालत में थे। दादा के इंतकाल के बाद मेरे अब्बा ने पहन पहन कर इनका ये हाल कर दिया था। अगर बेटी की बात पक्की होने की तकरीब ना होती तो मैं कभी भी ऐसे फटे पुराने जूते लेकर तुम्हारे पास ना आता। बस ये समझ लो, इज्जत का मामला है। बाला इसकी बात सुनकर रंजीदा हो गया। इसने कहा, ये जूते हिरन की खाल के बने हुए हैं और हिरन की खाल के जूते बहुत कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो काफी अमीर होंगे। बुखादर ने बड़े फख्र से कहा, वो बहुत बड़े जमींदार थे। इस गांव की बहुत सी जमीनें इनकी मलकियत थी। इनके बनने के बाद मेरे बाप ने सारी जमीनें बेचकर इनके पैसे अपने दोस्तों पर उड़ा दिए। अगर वो संभल कर चलते तो ये हमारा हाल ना होता। इसकी शर्मिंदगी महसूस करके बाले ने इसको तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र मत करो, इन जूतों को तो मैं ऐसा कर दूंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। इसकी बात सुनकर बुखादर ने नजरें झुकाकर कहा, और बाले, एक बात और, इनकी उजरत मैं बाद में दूंगा। अभी तो लड़के वालों के खाने का इंतजाम भी करना है। वो भट्ठा जहाँ मैं काम करता हूँ, इसके मालिक के पास जाऊंगा। शायद वो मुझे कुछ रकम दे दे और मैं खाने का इंतजाम कर सकूं। बाले ने कहा, देखो बुखादर भाई, जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी बेटी, तुम फिक्र मत करो। भट्टे का मालिक अगर तुम्हें पैसे ना देगा तो मेरे पास चले आना। मेरे पास कुछ रकम मौजूद है। बारिश में छतें टपकने लगती हैं, इनकी मुरम्मत के लिए मैं रकम जमा कर रहा हूँ। मुरम्मत तो बाद में हो जाएगी। इन पैसों को तुम बस अपना ही समझो।
تم آرام سے لڑکے والوں کی دعوت کا انتظام کرو۔ بالے کی ہمدردی اور محبت بھری باتیں سن کر بہادر کا دل بھر آیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اسے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ چونکہ گاؤں کی ایک بیٹی کی شادی کا معاملہ تھا، اس لیے بالے نے دوسرے جوتوں کی مرمت کا کام چھوڑا اور بہادر کے جوتے لے کر بیٹھ گیا۔ جوتوں کے تلے تو بالکل بھی مرمت کے قابل نہ تھے۔ وہ نہ صرف بری طرح گھس چکے تھے بلکہ بیچ میں سے 2 حصوں میں تقسیم بھی ہو چکے تھے۔ بھالے نے اپنی لکڑی کے صندوق میں سے سب سے مہنگے والے تلے نکالے۔ یہ تلے وہ گاؤں کے امیر زمینداروں کے جوتوں پر لگاتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ شام تک جوتے تیار ہو گئے تھے۔ بالے نے ان پر بہت محنت کی تھی اور وہ بالکل نئے لگ رہے تھے۔ اس نے اپنی ساری چیزیں لکڑی کے صندوق میں بند کر کے اس کو کنڈی لگائی اور بہادر کے جوتوں کا تھیلا اٹھا کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس پوری کارروائی کے دوران اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ دبے دبے جوش کے آثار بھی تھے اور وہ بہت سنجیدہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے جوتوں کا تھیلا ایک طرف رکھا۔ دونوں بچیاں باہر گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ بالی رات کا کھانا پکا رہی تھی۔ بالے نے اسے آواز دے کر بلایا۔ بالی آئی تو بالے نے اسے بہادر کے جوتے دکھائے اور پھر اسے پاس بٹھا کر چپکے چپکے اس کو کچھ بتانے لگا۔ بالے کی باتیں سن کر بالی کی آنکھیں حیرت سے چمکنے لگیں۔ اپنی بات ختم کر کے بالے نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر پرانے کپڑے کی ایک پوٹلی کھول کر بالی کو دکھائی۔ پوٹلی میں بہت سارے چمکتے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں چمک رہی تھیں۔ ان کو دیکھ کر بالی حیران بھی ہوئی اور خوش بھی۔ بالے نے کہا، اب ہم بہادر کے گھر چلیں گے۔ بچیاں باہر گلی میں کھیل رہی ہیں۔ تو چولہے کی آگ ہلکی کر دے، ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد بالا اپنی بیوی کو لے کر بہادر کے گھر پہنچا۔ بہادر گھر پہ ہی مل گیا۔ وہ سخت پریشان اور فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اس نے بالے اور اس کی بیوی کو عزت سے بٹھایا۔ اس کی بیوی اور بیٹیاں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ جب سب بیٹھ گئے تو بہادر نے بالے کو بتایا کہ اسے بھٹے کے مالک سے پیسے نہیں ملے۔ اس نے اس کی بہت بے عزتی کی کہ وہ ادھار لینے کے لیے ہر وقت منہ اٹھا کر چلا آتا ہے۔ بالے نے کہا، بہادر، اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ اب میں تم سب لوگوں کو ایک عجیب و غریب کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی سن کر تم سب خوش ہو جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر بہادر کی بیوی اور بیٹیاں اسے حیرت سے اور دلچسپی سے دیکھنے لگیں۔ بالی کو تو بالا یہ باتیں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ بہادر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ منہ کھولے بالے کی باتیں سننے لگا۔ ان سب کی حیرانگی اور پریشانی دیکھ کر بالے کی بیوی مسکرا رہی تھی۔ بالے نے کہا، بہادر، تمہارے دادا بہت امیر آدمی تھے۔ جب میں نے ان کے جوتوں کی چیر پھاڑ کی تو ان کی ایڑیوں میں سے یہ چیزیں نکلیں۔ اس نے کپڑے کی وہی چھوٹی سی پوٹلی نکال کر ان سب کو دکھائی۔ جب بہادر نے وہ پوٹلی کھولی تو اس میں رکھے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں دیکھ کے وہ حیران رہ گیا۔ بالے نے وہ پوٹلی اٹھا کر بہادر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میرا یہ خیال ہے تمہارے دادا نے اس دولت کو چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے جوتوں میں چھپا دیا تھا۔ اتنی ساری دولت سامنے پا کر بہادر کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پوٹلی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی تو اتنی خوش ہوئی کہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ جب تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کی حالت سنبھلی تو بہادر بالے کے ہاتھ تھام کر رونے لگا۔ بالے بھائی، تم انسان نہیں فرشتہ ہو۔ اس نے کہا، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ تمہارے جیسا ایماندار آدمی پورے گاؤں میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ بہادر، میں تو اس بات سے خوش ہوں کہ تمہاری بیٹی کی نصیب سے تمہیں یہ دولت ملی۔ اب تم اس گاؤں کے بہت امیر شخص ہو جاؤ گے۔ ان چیزوں کو فروخت کر کے ان سے ملنے والی رقم سے پہلے تو بیٹی کی شادی کرنا، پھر کوئی اچھا سا کام شروع کر دینا۔
تھوڑی دیر کے بعد بالا اور اس کی بیوی اپنے گھر جانے لگے۔ راستے میں اس کی بیوی نے کہا، بالے، تجھے یہ ایمانداری کس نے سکھائی ہے؟ تو چاہتا تو اس قیمتی خزانے کو چھپا بھی سکتا تھا، کسی کو کیا پتا چلنا تھا؟ ان کو بیچ کر تو گھر کی چھت بھی ٹھیک کروا سکتا تھا، میرے لیے سونے کے زیورات بھی بنا سکتا تھا۔ ہم اپنی بچیوں کو گاؤں کے نہیں پڑوس کے قصبے میں کسی اچھے اسکول میں داخل بھی کروا سکتے تھے۔ بالا اس کی بات سن کر ہنسا، پھر سینہ تان کر بولا، ہمارے گھر کی چھتوں کی مرمت بھی ہوگی، تیرا زیور بھی بنے گا، اور ہماری بچیاں قصبے کے اسکول میں نہیں شہر کے اسکول میں پڑھنے جائیں گی، اور یہ سب میں اپنے ہاتھ کے کمائے ہوئے پیسے سے کروں گا۔ اس کی بات سن کر بالی کھل اٹھی اور بولی، میں اور میری دونوں بچیاں بہت خوش نصیب ہیں، مجھے اتنا اچھا شوہر اور بچیوں کو اتنا اچھا باپ ملا۔ اپنی تعریف سن کر بالا شرما گیا تھا۔ بیوی سے اس شرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ موٹ کے غصے سے بولا، بالی ذرا تیز چل، مجھے بھوک لگ رہی ہے، گھر جاتے ہی کھانا کھاؤں گا۔ بالی سمجھ گئی تھی کہ اس کی تعریف سے بالا شرما گیا ہے۔ وہ مسکرائی اور تیز تیز چلنے لگی۔ اس طرح کہانی کا اختتام ہو گیا۔ اگلی کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔